لیکن ایک وقت جلد آنے والا ہے کہ ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے، دنیا سے رخصت کریں گے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو لمبی عمر دے، لیکن کتنی بھی لمبی عمر پائیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے موت کے فرشتے کو زور سے مارا تو ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر آئے، کہنے لگے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا، دنیا سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور فرمایا کہ ایک کام کرو، وہ میرا پیغمبر ہے، میرا کلیم ہے، میرا موسیٰ ہے، ان کے پاس بیل لے کر کے جاؤ اور ان سے کہنا کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کے بدن پہ ہاتھ پھیر دو۔ تو جتنے بال جو ہے وہ بیل کے بدن کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بیل لے کر کے گئے اور کہا کہ آپ جتنے سال تک، یعنی آپ اس بیل کے بدن پہ ہاتھ پھیر دو، جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اتنی سال تو میری عمر بڑھ جائے گی، بھئی کتنا بیل کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں، جب ہاتھ پھیریں گے تو کتنے بال آئیں گے، یعنی کتنے ہزار سال، کتنے سو سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی عمر تو میری بڑھ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو پھر چلنا ہی پڑے گا۔ بھئی کتنے بھی سال انسان جیے اس کو تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام 1000 سال سے زیادہ جیے لیکن گئے دنیا سے، کوئی 100 سال، کوئی 500 سال، کوئی 300 سال۔ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، بات ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا۔ فرعون جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، نمرود جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، یزید جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، مومن ہو یا کافر، منافق ہو یا دجال، سب کو موت ماننا پڑا کہ موت تو آنی ہی ہے۔ اسی لیے موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، سب موت کو مانتے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ لیکن اصل جو آگے کی بات ہے وہ یہ ہے، جانے کو تو سب مانتے ہیں، جانے کے بعد کی داستان کیا ہے؟ جانے کے بعد کی داستان یہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا صلہ ملتا ہے، اور اگر عمل اچھا نہیں کیا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر ہم سب جی رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں۔ جو اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان کو انعام دیتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کا مطلب کیا ہے؟ آج مثال کے طور پہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں اس گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، مولانا ندیم صاحب کہہ رہے تھے گاؤں کے لوگ ہیں 11 بجے کے بعد کوئی بیٹھے گا نہیں، لیکن الحمدللہ 11 کے بعد 12 بھی بج گئے، 12:30 بھی بج گئے، لیکن آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر آپ ذرا سوچئے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا سب سے بڑا گناہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا اللہ سب سے زیادہ کب ناراض ہوتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ، روزہ توڑنے سے بھی بڑا گناہ، کسی کا گھر توڑنے سے بھی بڑا گناہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ معاذ اللہ مسجد توڑنے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا۔ یعنی نماز توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا،
روزہ توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا جو کسی کا دل توڑنے والے کو ملتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم سب سے زیادہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ دل توڑنے والا گناہ ہی کر رہے ہیں۔ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے ان جملوں سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس کام سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے انداز سے ہمیں کبھی اطلاع ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرے اس دیکھنے سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا۔ یاد رکھنا، کسی بھی انسان کی الٹی گنتی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کا دل نہ توڑے۔ آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، اچانک آپ کا کاروبار ڈھپ پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کسی کا دل توڑا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارا کاروبار ریورس ہوا۔ آپ کو بہت عزت مل رہی ہوتی ہے، بہت وقار مل رہا ہوتا ہے، ایسے عالم کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جو وہ بہت ترقی پہ جا رہے ہیں، عزت مل رہی، وقار مل رہا ہے، پھر آپ اچانک جو وہ ریورس آنے لگتے ہیں، پیچھے آنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کا دل توڑا۔ یاد رکھنا، یہ دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ انسان تو انسان ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھلواڑ کیا، آپ نے کسی کتے کا بھی دل دکھایا، تو بھی آپ کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں بہت لمبی میں نے کہا گفتگو نہیں کروں گا، اگر یہی گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی تو سمجھنا میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک بستی میں ایک اللہ کے پیغمبر رہتے تھے، اللہ کے ایک نبی رہتے تھے۔ اس نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر، میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بہت دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ اس بستی کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، دیکھیے میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا، نہ کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی عبادت خانہ بچے گا، نہ کوئی درخت بچے گا، نہ کوئی کھیت بچے گا، نہ کوئی کھلیان بچے گا، سب جلا کر کے راکھ اور خاک کر دیے جائیں گے۔ بس بچنا ہے تو ایک چیز بچنا ہے، کیا بچے گا؟ وہ ایک ناچنے والی لڑکی ہے، ایک نچنیا عورت ہے، ایک فاحشہ گنہگار بدکار عورت ہے، صرف اس کا گھر بچے گا، اس کے گھر کے علاوہ کسی کا گھر نہیں، نہ نمازی کا، نہ روزے دار کا، نہ متقی کا، نہ پرہیزگار کا۔ البتہ آپ کو ایک کام کرنا ہے، اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ بستی چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، سب ختم، آپ کا گھر بھی ختم ہو جائے گا، نبی کا گھر بھی ختم کر دیا جائے گا، آپ کو جو ہے وہ بستی چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ دوسروں کی عبرت کے لیے نبی کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کا اعلان ہے کہ سب جلا دیں گے، سب ختم کر دیں گے، سب خاکستر کر دیں گے، لیکن ایک رقاصہ بدکار عورت کا گھر بچے گا۔ اس بستی میں ایک ولی رہتا ہے، اس ولی کا گھر بھی ہم جلا دیں گے، لیکن اس ولی کو بچانا چاہتے ہیں، اس ولی سے کہہ دو کہ وہ ولی بھی اگر اپنے گھر میں رہے گا تو وہ بھی جلا دیا جائے گا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کر اس بدکار رقاصہ نچنیا عورت کے لڑکی کے گھر میں چلا جائے، اس گھر میں وہ رکے گا تو وہ بچے گا، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پیغمبر نے اس ولی سے جا کر کہا، دیکھو بھائی، اللہ کا ایک حکم آیا ہے کہ 3 دن میں اللہ بستی جلا کر ختم کر دے گا، مجھے بستی چھوڑنے کا حکم ہے، سب ختم ہو جانا ہے، اللہ کا گھر بھی جلا دیا جائے گا، یعنی مسجدیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب کے گھر ختم ہو جائیں گے، ایک بدکار عورت کا گھر بچے گا، اور تمہیں حکم ہے اسی کے گھر میں چلے جاؤ تو تم بھی بچو گے، ورنہ تم بھی جلا دیے جاؤ گے، ہم بستی چھوڑ کر کے چلے۔ اس ولی نے کہا، مجھے کیا، اللہ کا حکم تھا بدکاری سے بچنا، میں بچا رہا، اللہ کا حکم ہے بدکار عورت کے گھر میں جا کے رہو، ہم چلے جاتے ہیں، ہم بدکاری کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو اللہ کے حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے رکنے کے لیے کہا، رک گئے، اس کے گھر جانے کے لیے کہا، چلے جاتے
کہتے ہیں اس نے مسلح اٹھایا, اس کے گھر پہ دستک دی, دستک دینے کے بعد گھر گیا, اس نے دروازہ کھولا, پہچان لیا اللہ کا ولی, ارے آپ ادھر کدھر؟ کہا کہ بہن ہمیں تمہارے گھر قیام کرنا ہے. کہا آپ کو پتا ہے یہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. کہا وہ تیرا کام تو جان, ایک پردہ ڈال دیں گے, ہم اپنی عبادت کرنے بیٹھ جائیں گے, باقی کے اللہ مالک ہے. اس نے پردہ ڈال دیا, ان کو بٹھا دیا, اپنے کام میں مصروف ہو گئی, لیکن کوئی آیا نہیں کیونکہ آگ برسنا شروع ہو گئی اور پورا گاؤں جل گیا, نہ درخت بچا, نہ کچھ بچا, نہ کچھ بچا, سب جل گیا. جب سب جل کر کے خاکستر ہو گیا, وہ پیغمبر دوبارہ آئے, جب جل کر کے سب بھسم ہو گیا, اسی کا گھر بچا, یہ عورت بچی, وہ ولی بچا, باقی کوئی نہیں بچا. اس پیغمبر نے پوچھا یا اللہ تو نے سب کو جلا دیا, سب کو خاکستر کر دیا, اس نچنیا رقاصہ بدکار عورت میں آخر کیا رکھا ہے کہ یہ بچی, اس کا گھر بچا, باقی کچھ نہیں بچا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر دراصل بات یہ ہے, اب سننا, دراصل بات یہ ہے کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا, اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. ایک کتا آیا تھا, اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. اب لوگوں نے دیکھا کہ کتا ہے, کھجلی کی بیماری ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو لوگوں نے اس کو کھجلی کی بیماری دیکھ کر ڈنڈے سے اس کی خوب پٹائی کی اور اس کے ہاتھ, اس کے پیر توڑ دیے, اس کتے کے پیر توڑ دیے, اس کو لنگڑا کر دیا, نہ کھانا دیا نہ پانی دیا, اس کے پیر توڑ کے اس کو لنگڑا کر دیا. وہ کتا اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس رقاصہ کے گھر پہ پہنچا, تو رقاصہ نے کتے کو دیکھا, پہلے تو کھجلی ہے, لوگوں نے اس کے پیر توڑ دیے ہیں, تو رقاصہ نے کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے, لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے, لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق دیکھتے نا. تو اس نے اس کو پٹی کی, مرہم کیا اور کتے کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا. تو پوری بستی نے کتے پہ ظلم کیا, جنہوں نے ظلم نہیں کیا انہوں نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پوری بستی کو کتے پہ ظلم کرنے کی وجہ سے, کتے کا دل توڑنے کی وجہ سے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیں گے. اور اس رقاصہ نے کتے پہ رحم کیا, یہ سوچ کر کے یہ میری مخلوق ہے, تو ہم نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتے پہ ظلم ہو تو جو ظلم کرے اس کو گھر بھی جلایا, اور جو اس ظلم پہ چپ رہا اس کا گھر بھی جلایا. اب بتائیے جب کوئی کتے پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا برباد کرتا ہے. اب مجھے بتائے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا, جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا, جو اپنے پڑوسی پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا, جو اپنے گاؤں والے رشتہ دار چچا تایا بہن پھپھی خالہ ماموں ان پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا. دیکھو اللہ کسی کو زمین کے اوپر عذاب دیتا ہے اور کسی کو زمین کے اندر عذاب دیتا ہے. اس لیے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں. آج ہمارے پاس محبت نہیں ہے, ہم محبت سے ہمارے دل خالی ہو گئے. اور یاد رکھنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ دلوں کا توڑنا ہے. ایک دن میں کتنی بار بیوی کا دل توڑتے ہو, ایک دن میں کتنی مرتبہ ماں باپ کا دل توڑتے ہو, ایک دن میں کتنی مرتبہ پڑوسیوں کا دل توڑتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں, اللہ اکبر, جو اپنے ماں باپ کا دل توڑتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. ماں کو ڈانٹ رہے ہیں, باپ کو ڈانٹ رہے ہیں, ماں کو گالیاں دے رہے ہیں, باپ کو دھکے دے رہے ہیں, ماں باپ کھانے کے لیے محتاج ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. آؤ دل کے کانوں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لو. میری قوم کے جوانوں, ماں باپ کو دھکے دینے والے, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے, ماں باپ کو ستانے والے, ذرا سنو سنو, مرنا ہے اور ایمان پہ مرنا ہے. ایک صحابی تھے, صحابی رسول, دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, دنیا سے کوچ کر رہے ہیں, ان کا نام علقمہ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ہمارے عقیدے میں صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پہ دنیا سے جائے. اور جو صحابی ہیں اس ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان پہ دیکھ کر ایمان سے جانے والا, جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی. لیکن اب سنو, صحابی رسول حضرت علقمہ دنیا سے جا رہے ہیں.
لیکن موت کے وقت تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے, یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کیا علقمہ کی ماں حیات ہے؟ دیکھو غور کیجئے کہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ علقمہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں, روزہ رکھتے تھے, ایسے سب نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ ان کی اماں حیات ہے کہ نہیں؟ کہا حیات ہے.